खिलाफत बनाम जमहूरियत, ये असल में मसला चला है इंडिया में खुसूसन, यूं तो पहले से है, लेकिन इंडिया में नौजवानों के अंदर ये मसला चला जब सीए की तहरीक पिछले साल चली, और उस मायूसी का जो रद्द अमल हुआ वो ये हुआ कि भाई तेरा मेरा कलिमा क्या ला इलाहा, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरह के नारे मुख्तलिफ लोगों ने लगाए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जाहिर है कि मेरा और आपका रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर होना चाहिए, और इसके अलावा इससे मजबूत ईमानी रिश्ते से बढ़कर कोई दूसरा रिश्ता नहीं है, ईमानी उखुवत से बढ़कर कोई दूसरी उखुवत नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। उसके साथ साथ बहुत सी दीवारों के ऊपर यह भी लिखा गया कि इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, के हुकूमत तो सिर्फ अल्लाह ही की होनी चाहिए, अल्लाह ही की होगी। तो ये आयत लिखकर गोया कि ये तासुर देने की कोशिश की गई कि हुकूमत इलाहिया यानी खिलाफत ही असल हुकूमत है, अगर इसके अलावा कोई दूसरी हुकूमत हो, दूसरे अंदाज का की गवर्नेंस हो, और कुछ लोग या मुसलमान उससे राजी हो जाएं, तो गोया कि ये शिर्क है, कुफ्र है, इस तरह के तासुब देने की कोशिश की गई है। तो आज थोड़ा सा मैं इसकी वजाहत करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं जाती तौर पर जमहूरियत को कोई बहुत अच्छा निजाम हुकूमत नहीं समझता हूं, और न ही जमहूरियत की वकालत करना मकसूद है। यानी ये मकसद ये नहीं है कि हम जमहूरियत की अच्छाइयां बयान करें। आज की तारीख में दुनिया ने देख लिया है कि जमहूरियत के अंदर कितने ज्यादा नुकसानात हैं। उसकी वजह यह है कि कुछ अहमकों की अक्सरियत जमा हो जाती है, और जो यानी मेहनत करने वाले लोग हैं, मेहनत कश तबका है, उनके खिलाफ कवानीन बनने लगते हैं। आज आप देखें कि इंडिया में मसलन किसान की तहरीक चल रही है, तो किसान मुल्क के अंदर जो इसको कहना चाहिए कि गाड़ी में जैसे फ्यूल की हैसियत होती है, ऐसे ही मुल्क में किसान की हैसियत है कि उसकी मेहनत के नतीजे में मुल्क को गल्ला फराहम होता है। लेकिन फिर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने पार्लियामेंट को में अपनी अक्सरियत साबित की हुई है, वो कानून बनाते हैं और किसानों को सड़क के ऊपर आने पर मजबूर कर देते हैं। तो ये जमहूरियत का एक बहुत बड़ा नुकसान है कि वो लोग महज अपनी दुनियावी मकासद की वजह से, कि चूंकि उन्होंने अपनी पार्टी को या अपने आप को कंपनियों के हाथ फरोख्त किया हुआ है और कंपनियों को फायदा पहुंचाना है, जाहिर है कि जब कंपनियों ने पार्टी को फाइनेंस किया है तो कंपनी वापस भी तो लेगी ना, नफे के साथ कुछ ना कुछ रिटर्न उसको भी चाहिए। तो ये सारे इसलिए कवानीन बन रहे हैं और किसान बेचारा सड़क के ऊपर फिर रहा है। तो ये जमहूरियत का एक बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए जमहूरियत की वकालत करना या डेमोक्रेसी का दिफा करना हरगिज मकसद नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये बताना जरूरी है कि जो लोग जमहूरियत के तहत रह रहे हैं या जो लोग वोट डाल रहे हैं, उनको काफिर और मुशरिक करार देना यह भी गलत है। यानी कुछ हमारे नौजवान भाई ऐसे हैं कि जो कुछ लिटरेचर पढ़कर शायद इस गलतफहमी का शिकार हो गए कि जो लोग जमहूरियत के हामी हैं वो काफिर हैं, और वो शिर्क फिर रुबूबियत वगैरह इस तरह की बातें आती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो इसका शिकार हैं। तो इसलिए मैं आज उसकी वजाहत करना जरूरी समझता हूं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमारा जो उसूली मौकिफ है खिलाफत के ताल्लुक से या इस्लामी हुकूमत के ताल्लुक से, वो ये है कि इस्लामी हुकूमत कायम करना या खिलाफत कायम करना इस्लाम में मकसद नहीं है, सिर्फ वसीला और जरिया है। असल मकसद अल्लाह ताला की रजा और इबादत है, और अल्लाह ताला की इबादत का मतलब सिर्फ और सिर्फ नमाज और रोजा नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, यानी मजहबी आजादी। जाहिर है कि जब आपको आजादी हासिल नहीं होगी तो आप अमर बिल मारूफ नहीं कर सकते, नहीं अनिल मुनकर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको आजादी हासिल है तो आप इन दोनों डिपार्टमेंट्स के ऊपर आप पर अमल कर सकते हैं। नमाज कायम करना, तो जाहिर है कि दुनिया के अक्सर मुमालिक ऐसे हैं कि जहां आप बहुत आसानी के साथ नमाज कायम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन सिर्फ नमाज ही इशू नहीं है, बल्कि और भी दीगर चीजें हैं दीन में। कुरान करीम की एक आयत है जो इस उसूली मौकिफ की तायीद ही नहीं बल्कि उसकी दलील है। वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है कि अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ि अक़ामुस्सलात व आतवुज़्ज़कात व अमरू बिल मारूफ व नहू अनिल मुनकर, कि वो लोग के मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़, के जब हमने जमीन में उनको ताकत और कुव्वत दी, जब हमने जमीन में उनको ताकत और कुव्वत दी तो उन्होंने नमाज कायम की, उन्होंने ज़कात दी, अमरू बिल मारूफ, और उन्होंने अच्छाई का हुक्म दिया और बुराई से रोका। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह ताला की तरफ से जमीन में ताकत और कुव्वत का मिलना, यह दरअसल नमाज कायम करने और ज़कात देने और अच्छाई का हुक्म करने और बुराई से रोकने का जरिया और वसीला है। अब आप अगर इसको रिवर्स कर दें और ये कहें कि नहीं, नमाज कायम करना
اور زکات دینا یہ دراصل حکومت قائم کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اصل حکومت قائم کرنا ہے، تو یہ قرآن کریم کی اس آیت کے بالکل اپوزٹ ہو جائے گا، قرآن کریم کی آیت سے الٹ ہو جائے گا۔ اس لیے حکومت قائم کرنا ایک وسیلہ ہے، مقصد نہیں ہے۔ اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں، مکہ میں 13 سال رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، وہاں پر آپ نے حکومت قائم کی ہے، مدینہ کی ریاست قائم کی ہے، اور جاتے ہی اگلے دن قائم نہیں کی، الگ بات ہے کہ اس کی کوششیں شروع ہو گئی تھی، اور تقریباً 6 مہینے کے بعد جو میثاق مدینہ ہے، جو پہلا کانسٹیٹیوشن ہے، وہ تیار ہوا، اور تمام معاہدے ہوئے قبائلوں کے، جو وہاں پر بسنے والے قبیلے تھے، چاہے وہ یہودیوں کو ہوں یا دوسرے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، اور ایک موقع ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں مشرکین کی طرف سے حکومت کی آفر دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ اگر آپ سرداری چاہتے ہیں، ریاست چاہتے ہیں، تو ہم سب آپ کو اپنا امیر مان لیتے ہیں، اپنا لیڈر مان لیتے ہیں۔ تو اگر حکومت کا قائم کرنا ہی مقصد ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آپشن موجود تھا مکے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آپشن کو نہیں لیا، چونکہ اس آپشن کو لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی مذہبی جو تبلیغ ہے اس سے دستبردار آپ ہو جائیں، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کریں۔ لیکن آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا تھا، حکومت آپ کا مقصد نہیں تھی، تو آپ نے وہ آپشن چھوڑ دیا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہے۔ تو اگر حکومت کا قائم کرنا مقصد ہوتا تو مکے میں حکومت قائم کرنے کے ایفرٹس شروع ہو چکے ہوتے، جو ہم سیرت کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایفرٹس ہمیں کہیں نہیں ملتے۔ اس کے بعد ایک قافلہ مکے سے ہجرت کر کے حبشہ جاتا ہے۔ حبشے میں کوئی اسلامی حکومت تو نہیں تھی، ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی نجاشی جو تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن نجاشی کی وفات ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی ہے۔ اس کے باوجود حبشہ کی جو سلطنت تھی، نجاشی کے اسلام لانے کے باوجود ایسا نہیں تھا کہ وہاں اسلامی نظام قائم ہو گیا تھا، قرآن و سنت کی بنیاد پر وہاں نظام قائم ہو گیا تھا، لیکن صحابہ کرام کی یہ جماعت جس میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بھی تھے، وہاں ایک عرصے تک مقیم رہی۔ مکہ سے یہ لوگ ہجرت کر کے گئے، پھر مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آ گئے، اسلامی حکومت قائم ہو گئی، 6 سال تک قائم رہی، تب جا کر جو حبشے کا قافلہ ہے مسلمانوں کا وہ واپس مدینے آیا۔ اگر ایسا ہوتا کہ نہیں بھائی اب اسلامی حکومت قائم ہوگی، اب تو حبشے میں رہنا حرام ہو جانا چاہیے تھا، اگر حکومت قائم کرنا مقصود تھی۔ لیکن 6 سال تک ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے انتظار کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہاں پر ان کو مذہبی آزادی تھی اور وہ دین کی تبلیغ کا کام اور فریضہ انجام دے رہے تھے۔ اب میں آپ کو اس آیت کو کے تعلق سے بتاتا ہوں کہ جس آیت کے بارے میں سب سے زیادہ اس کا ریفرنس دیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن میں ہے ان الحکم الا للہ، تو حکومت تو صرف اللہ کی ہوگی، اس لیے انسان کی حکومت جب ہوگی تو یہ اللہ کے ساتھ بغاوت ہے، اور اللہ کے ساتھ بغاوت یہ کفر ہے، لہٰذا انسان کی قائم کردہ حکومت کفر ہے۔ یہ جو نیریٹو پورا دیا جاتا ہے آج آپ اس کو سمجھ لیجئے۔ تو یہ جو آیت ہے ان الحکم الا للہ قرآن کریم میں 3 مرتبہ آئی ہے، 2 مرتبہ سورہ یوسف میں آئی ہے اور 1 مرتبہ سورہ انعام میں آئی ہے۔ تو جو سورہ انعام والی آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں آپ کو تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے بتاتا ہوں، چونکہ میں اگر خود کچھ اپنی رائے دوں گا تو ظاہر ہے کہ یہ چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی۔ تفسیر ابن کثیر جو ایک معتمد ترین تفسیر ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بالکل اس کی عربی عبارت پڑھ رہا ہوں، اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ قرآن کریم کی آیت ہے قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وہو خیر الفاصلین۔ یہ آیت سورہ انعام کی ہے۔ اب ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقوله قل انی علی بینۃ من ربی ای علی بصیرۃ من شریعۃ اللہ التی اوحاها الی، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ کی شریعت جو اللہ نے مجھے وحی کی ہے مجھے اس کا مکمل علم ہے، مجھے بصیرت کے ساتھ اس کا علم ہے۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ أَيْ بِالْحَقِّ الَّذِي جَاءَنِي مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور تم نے اس حق کا انکار کیا۔ کن لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے؟ کفار اور مشرکین سے خطاب ہو رہا ہے کہ تم نے اس حق کا انکار کیا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے۔ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ أَيْ مِنَ الْعَذَابِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، اور تم عذاب کو تمہارا مطالبہ یہ ہے کہ عذاب جلدی آئے۔ ان الحکم الا للہ انما يرجع امر ذلك الى الله ان شاء عجل لكم ما سألتموه من ذلك وان شاء انظركم واجلكم، کہ یہ فیصلہ اللہ کو کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا
کا फैसला होगा कि वो तुमको तुम्हारे मुतालबे के मुताबिक अजाब फौरी दे या वो तुम्हें डिले करे और तुम्हें कुछ मोहलत दे और उसके बाद तुमको अजाब दे। तो अब आप ये देखें कि ये जो आयत है इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, ये मुशरिकीन और कुफ्फार को इस कॉन्टेक्स्ट में जवाब है कि वो मुतालबा कर रहे थे कि ठीक है, अगर ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नबी बरहक हैं तो अल्लाह से कहिए हम पर अजाब आ जाए। तो अल्लाह ने कहा कि इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, कि ये जो अजाब का फैसला है ये अल्लाह ताला को करना, यानी इस आयत का जमीन में निजाम हुकूमत कायम करने से कोई ताल्लुक नहीं है। अब मैं आपको इसके बाद जो दूसरी आयत है, यानी यही आयत दूसरी सूरत में सूरह यूसुफ में पहली मर्तबा जब ये आयत, 2 मर्तबा सूरह यूसुफ में आई है, तो अल्लाह ताला का इरशाद है मा तअबुदून मिन दूनिही इल्ला अस्माअन सम्मयतुमूहा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान। आपको ये वाकया याद होगा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम 2 कैदियों के साथ उस कैद खाने में थे। उन 2 कैदियों ने ख्वाब देखा, उन्होंने अपना ख्वाब हजरत यूसुफ से पूछा तो हजरत यूसुफ ताबीर दे रहे हैं, लेकिन ताबीर देने से पहले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको दीन की तबलीग की। चूंकि ये लोग मुशरिकीन थे, तो ये कुरान करीम उस वाक़े को नकल कर रहा है, कहता है कि मा तअबुदून मिन दूनी, हजरत यूसुफ ने फरमाया कि ये जो तुम अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हो, इल्ला अस्मान सम्मयतुमूहा, ये सिर्फ चंद नाम हैं जो तुमने गढ़ लिए हैं, तुमने और तुम्हारे आबा व अजदाद ने गढ़ लिए हैं। आज भी आप देख लीजिए कि जो यानी जो मुशरिकीन हैं, जो बुत परस्त हैं, उन्होंने मुख्तलिफ नाम गढ़े हुए हैं, उसकी कोई तारीखी हैसियत नहीं है। मसलन आप इंडिया में ये कहें कि भाई यानी गांधी जी के मुताबिक राम की कोई तारीखी हैसियत नहीं है, मजहबी हैसियत हो सकती है, तारीखी तौर पर राम को साबित नहीं किया जा सकता, कृष्णा को साबित नहीं किया जा सकता, शिव को साबित नहीं किया जा सकता, ब्रह्मा को साबित नहीं किया जा सकता तारीखी एतबार से। इन्हिया इल्ला अस्मान सम्मयतुमूहा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान। अल्लाह ताला ने इसके बारे में कोई दलील नाजिल नहीं की, कोई तुम उसको साबित नहीं कर सकते किसी दलील से। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह अमरा अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह। अब सुनिए आप इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह इस ताल्लुक से क्या फरमाते हैं। वो ये कहते हैं कि मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान अय हुज्जतिन वला बुरहान सुम्मा अखबरहुम, फिर हजरत यूसुफ ने उनको बताया कि अन्नल हुक्मा वत्तसर्रुफा वल मशीअता वल मुल्का कुल्लहु लिल्लाह वक़द अमरा इबादहु कातिबतन अल्ला यअबुदू इल्ला इय्याह, के पूरा निजाम जो इस कायनात का है वो अल्लाह ताला चलाने वाला है। उस कायनात के अंदर तसर्रुफ करना अल्लाह ताला तसर्रुफ करने वाला है। उसके इरादे और मशीयत से जो कुछ दुनिया में होता है, कायनात में होता है, वो उसी के इरादे और मशीयत से होता है। ये मतलब है इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह का। इब्ने कसीर खुद कह रहे हैं इसका इमारत कायम करने से या निजाम हुकूमत कायम करने से कोई वास्ता मतलब इसलिए भी नहीं है कि हजरत यूसुफ जिन 2 कैदियों से बात कर रहे हैं वो कोई बादशाह नहीं है कि उनको निजाम हुकूमत किस तरीके से कायम हो, हुकूमत का निजाम किस तरीके से कायम होगा उसके असरार और रुमूज बताए जा रहे हो। जो आयत का जो कॉन्टेक्स्ट है वो उसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। अगली मर्तबा जब ये आयत सूरह यूसुफ में आई है तो ये किस्सा है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपने बेटों को उन्होंने मिस्र भेजा गल्ला लेने के लिए कहत के दौरान, तो उन्होंने, चूंकि उनके कई सारे बेटे थे, तो उन्होंने ये कहा कि देखो तुम एक दरवाजे से शहर के सब दाखिल मत होना, अलग अलग दरवाजों से दाखिल होना। और मकसद ये था कि कहीं कोई तुम्हें नुकसान न पहुंचाए, कहीं नजर न लग जाए। और आगे फिर वो ये कहते हैं कि होना तो वही है जो अल्लाह चाहेगा, चूंकि इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, लेकिन मैं चूंकि फिर भी यानी बहैसियत इंसान के हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको एहतियात करने की तलकीन की है, लेकिन साथ में ये कहा कि ये महज एहतियात है, होना वही है जो अल्लाह चाहेगा, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह। अब बताइए क्या हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस मौके पर जबकि कहत साली छाई हुई है और उनके बेटे यानी गल्ला हासिल करने के लिए मिस्र जा रहे हैं, क्या वो अपने बेटों को ये तालीम दे रहे थे कि तुम निजाम हुकूमत कैसे कायम करो? तो जब हम आयतों का कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं तो इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह आयत हुकूमत के ताल्लुक से है ही नहीं। हुआ यह है कि जिस तरीके से खवारिज को आज से 1400 साल पहले, 1350 साल पहले इस आयत को बुनियाद बनाकर उन्होंने फितना फैलाया था और उनमें से कुछ लोगों को यह कंफ्यूजन हो गया था कि इस आयत का ताल्लुक हुक्म यानी हुकूमत से है,
تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دیا تھا کہ کلمۃ حق ارید بہا الباطل، کہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، یعنی آیت میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کریم کی آیت ہے، لیکن اس سے جو استدلال کیا جا رہا ہے وہ غلط کیا جا رہا ہے، ارید بہا الباطل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر حکم صرف اللہ ہی کا ہوگا، یعنی اللہ خود جو کہے گا قرآن میں بس اسی کی ماننی ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں ماننی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نہیں تو خود اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو پھر آربیٹریشن کا، جس کو ہم عربی میں تحکیم کہتے ہیں، اس کا حکم دیا ہے۔ یعنی خوارج نے جو یہ آیت پڑھی تھی، یہ دراصل صفین کے موقع پر جو صحابہ کرام کے درمیان ایک طرح کا اتفاق رائے قائم ہو گیا تھا، آربیٹریشن ہو گیا تھا اور ان میں معاہدہ ہوا تھا جس کو ہم واقع تحکیم کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں استدلال کرتے ہوئے خوارج نے یہ کہا تھا کہ ان الحکم الا للہ، اور صحابہ کرام کی دونوں جماعتوں کو انہوں نے اس بنیاد پر کافر قرار دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر انسانوں کے فیصلے کے اوپر راضی ہو گئے، یہ تو مشرک ہو گئے۔ آج اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جو جمہوریت میں ووٹ ڈال رہا ہے وہ دراصل کفر کا ارتکاب کر رہا ہے، شرک کا ارتکاب کر رہا ہے، یہ وہی نیریٹو ہے جو خوارج کا ہے اور جس کی تردید حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کی تھی۔ میں بار بار یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جمہوریت کوئی اچھا موڈ آف گورننس نہیں ہے، یعنی جتنے بہت سارے دنیا کے اندر موڈ آف گورننس ہیں، ان میں اگر ہم دیکھیں تو خلافت سے بہتر کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام ہے، تو اس سے بہتر کوئی دوسرا نظام نہیں ہو سکتا۔ تو جمہوریت کی تائید اور اس کی حمایت مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ کہا جائے کہ جو لوگ جمہوریت کو شرک، کفر وغیرہ وغیرہ اور جو ووٹ ڈال رہے ہیں ان کو مشرک اور کافر قرار دیتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ خوارج کا نقطہ نظر ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی زندگی میں اپنے دور میں ان خوارج کی تردید کر دی تھی۔ اس لیے صحابہ کرام کے طریقے کے اوپر چلنا چاہیے اور تکفیر اور دوسروں کو مشرک قرار دینے کا جو یہ لوگوں نے مزاج بنا لیا ہے، اس مزاج سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ البتہ دستور کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیے جمہوریت کسے کہتے ہیں، شاید ابراہیم لنکن کی طرف یہ منسوب کیا جاتا ہے کہ جمہوریت ہے ایک ایسی حکومت جو عوام کی ہو، عوام کے لیے ہو اور عوام کے ذریعے قائم کی گئی ہو، یعنی اس کا جو سورس ہے وہ عوام ہے، عوام جو چاہے وہ ہو، یہ جمہوریت ہے، یہ انہوں نے اس کی تعریف کی ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ ایک ہے دستور اور ایک ہے اس دستور کو نافذ کرنے کا طریقہ۔ دستور کو نافذ کرنے کا کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر آپ ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو یعنی سب عوام سلیکٹ کرے اور اس دستور کو نافذ کرنے کے لیے اس کو منتخب کیا جائے، 5 سال کے لیے کیا جائے، 10 سال کے لیے کیا جائے، 4 سال کے لیے کیا جائے، اس کے بعد پھر اگلا حاکم آ جائے، لیکن دستور قرآن اور سنت ہو۔ اگر دستور اور قرآن اور سنت، دستور جو اس ملک کا وہ قرآن اور سنت ہے اور حاکم بدل رہا ہے اور عوام کی طرف سے وہ منتخب ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے، ہاں اسلام میں اس کی نظیر نہیں ملتی ہے لیکن یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر دستور قرآن اور سنت نہ ہو تو اب کیا کیا جائے؟ اگر آپ کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں مسلم اکثریت ہے تو آپ ایسی صورت میں اس ملک کی عوام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن اور سنت کے اوپر جو کی بنیاد پر بنے ہوئے دستور کو اپنے ملک کے اندر نافذ کرے۔ اس ملک میں جہاں مسلمان اکثریت میں رہتے ہیں، جہاں مسلمان اقلیت میں رہتے ہیں، مائنورٹی میں رہتے ہیں، تو وہاں پر ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر انہوں نے اس ملک کی اکثریت کے ساتھ معاہدہ کیا ہے تو اس معاہدے کی پاسداری کرنا ان کے لیے ضروری ہے۔ خلافت کو نظریاتی طور پر ضرور بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن پریکٹیکل کوشش آپ اس کی جب کریں گے جب آپ معاہدہ توڑیں گے، اور معاہدہ توڑنے کا حکم اسلام میں نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی کفار مکہ کے ساتھ، مشرکین مکہ کے ساتھ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ وہ صلح حدیبیہ 10 سال کے لیے ویلڈ تھی، آپ کی طرف سے ایک بھی وائلیشن نہیں ہوا۔ وائلیشن ہوا مشرکین کی طرف سے، 2 سال تک یہ صلح چلی اور اس کے بعد انہوں نے اس کو توڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں، اس کے رد عمل کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر مکہ پہنچے ہیں۔ اگر وہ وائلیشن نہ کرتے صلح کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک نہ جاتے۔ 10 سال کے بعد کیا ہوتا یہ وقت بتاتا، ہمیں نہیں معلوم کہ 10 سال کے بعد کیا ہوتا، اس صلح کو رینیو کیا جاتا یا یہ کہ اس کو نہ کیا جاتا۔ مسلمانوں نے بہت سے غیر مسلم ملکوں میں جو مسلمان آباد ہیں تو وہاں کی اکثریت کے ساتھ ان کا معاہدہ ہے۔ مثلا انڈیا میں جو کانسٹیٹیوشن اسمبلی ہے کہ جس نے یہ کانسٹیٹیوشن بنایا ہے، اس کے ساتھ دراصل مسلمانوں کے جو لیڈران تھے انہوں نے معاہدہ کیا کہ بھئی ہم اپنی قوم کو لے کر اس ملک میں رہیں گے اور اس دستور کو مانیں گے۔ تو یہ دستور مقدس نہیں ہے بلکہ ایک پالیسی ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک کمپنی قائم کرتے ہیں، ایک دکان
آپ نے کھولی تو اس کمپنی کے کچھ بائی لاز ہوتے ہیں، آپ کو اختیار ہے کہ آپ وہ بائی لاز کچھ بھی بنا دیں. آپ اس میں کہیں کہ بھئی کمپنی کے تحت اتنا جو ریونیو ہے یہ باہر سے جنریٹ ہوگا، اتنا ریونیو جو میجر انویسٹرز ہیں وہ لائیں گے، اسی طریقے سے اس کے اتنے آؤٹ لیٹس ہوں گے، آؤٹ لیٹس کھلنے کی ٹائم یہ ہوں گے، بند ہونے کے ٹائم یہ ہوں گے، اس کے جو ورکرز ہیں ان کی یونیفارم یہ ہوگی، وغیرہ وغیرہ. آپ اس کے اندر کچھ بھی قانون بنا سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے جو دستور ہند ہے، یعنی جو انڈیا کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، مجھے اس کے اندر کوئی سینکٹیفیکیشن نظر نہیں آتا. ایسا نہیں ہے کہ وہ میرے نزدیک کوئی مقدس کوئی آسمانی صحیفہ ہے، ایسا نہیں، بلکہ اس کے اوپر ایک معاہدہ ہوا ہے اور وہ ایک کمپنی کی پالیسی کی طرح ہے. تو جب تک کہ سامنے والے اس معاہدے کو نہیں توڑ رہے ہیں تو اب ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اس معاہدے کو توڑیں. جب وہ معاہدہ توڑ دیں گے تو دیکھی جائے گی کہ پھر کیا کرنا ہے، لیکن جب تک معاہدہ قائم ہے تو اس معاہدے کی پاسداری کرنا بھی ضروری ہے. ہاں، نظریاتی طور پر آپ اگر خلافت کے جو حسین اس کے پہلو ہیں، اس کی اچھائیاں ہیں، آپ وہ بتانا چاہتے ہیں تو بالکل بتائیے. آپ اگر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خلافت کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد اس منہج کے اوپر جو حکومت قائم ہوئی ہے اس میں کیا عدل و انصاف تھا، آپ بتانا چاہتے ہیں بالکل بتائیے. بلکہ بتانا ضروری ہے تاکہ لوگوں کا ذہن بنے کہ دنیا میں صرف مارکسزم نہیں ہے، دنیا کے اندر صرف یعنی ڈیموکریسی نہیں ہے، ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، اور اسی طریقے سے جو دوسرے موڈ آف گورننس ہیں وہی نہیں ہے، بلکہ ایک اسلامک موڈ آف گورننس بھی ہے کہ جس کو 100 سال پہلے بھلا دیا گیا. اور ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ اگر کسی ملک میں مثلا قرآن و سنت کے نام پر دستور ہو لیکن وہاں پر تمام خرابیاں موجود ہوں، نام کو آپ نے کہہ دیا کہ بھئی ہم اسلامی فلاں ہیں، ملک کا نام، میں کسی خاص ملک کے اوپر تنقید نہیں کر رہا ہوں، لیکن ساتھ میں وہاں پر سود کا بازار بھی عام ہو اور زنا کا بازار بھی عام ہو، وہاں تمام کی تمام خرابیاں جو کسی غیر مسلم ملک میں ہوں وہ وہاں پر موجود ہوں، وہاں لوگوں کی جانیں محفوظ نہ ہوں، وہاں آپس میں ایک دوسرے کی قتل و غارت ان کے وہاں پر عام ہو، اسی طریقے سے اقلیتوں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہوں، وغیرہ وغیرہ. کوئی خاص ملک ذہن میں نہیں ہے لیکن وہ کوئی بھی مسلم ملک ہو سکتا ہے. تو پھر اس سے یعنی اور یہ ہو کہ بھئی ہمارا جو ملک ہے، ہمارا جو دستور ہے وہ قرآن اور سنت پر ہے، تو یہ قرآن و سنت کی دراصل توہین ہے، یہ قرآن و سنت کی توہین ہے. اس لیے جذبات میں آئے بغیر رد عمل کی سیاست سے نکل کر ان معاملات کو قرآن اور سنت کی اور اسی طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی کی روشنی میں اور ان کے اقوال کی روشنی میں دیکھنا اور سمجھنا چاہیے. البتہ اتنا ضرور ہے، یہ یاد رکھیے کہ جب ہم ملک کی پالیٹکس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ایک طبقہ وہ ہے کہ جب آپ تاریخی واقعات کے اوپر تنقید کرنے لگیں اور ہمارے بڑوں نے جو کچھ فیصلے لیے تھے اس کے بارے میں آپ اگر تحلیل و تجزیہ کرنے لگیں، اینالائز کرنے لگیں، تو کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. یہ طریقہ بھی غلط ہے. یعنی انڈیا میں 1930 سے لے کر 1947 سے جو مسلم پالیٹکس ہوئی ہے اس 17 سال کے عرصے میں، تو اس 17 سال کی پالیٹکس کے اوپر تفصیلی تجزیہ ہونا چاہیے، اس تعلق سے گفتگو ہونی چاہیے. اگر تنقید کی جانی ہے تو تنقید کی جانی چاہیے، اگر اس کو اپریشیٹ کرنا ہے تو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. لیکن یہ کہنا کہ نہیں آپ اس تعلق سے بات بھی نہ کریں، اگر آپ بات کریں گے تو آپ نے مثلا فلاں بزرگ کی یا آپ اکابرین کے خلاف ہو گئے، یہ طریقہ اور رویہ بھی غلط ہے. اعتدال کا راستہ اختیار کریں اور اعتدال کے ساتھ معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پر اتنی گفتگو کافی رہنی چاہیے.